अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ अफरीदी और बात कर रहा हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ बाय शाह ग्रुप से। बात करेंगे हम लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से। जिस तरह का आपको पता है हम वीडियोस बनाते रहते हैं, चाहे वो बैलेटिंग के हवाले से, चाहे वो पोजीशन के हवाले से, चाहे वो कोई न्यू बुकिंग हो, या फिर जो रेगुलर डेली अपडेट्स हैं जो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं उसके हवाले से हम बात करते रहते हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रिसेंटली एक फंक्शन मुनक़िद हुआ था, उसमें जो डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है लाहौर स्मार्ट सिटी के मुजीबुर रहमान साहब, उन्होंने कुछ अहम चीज़ें बताई। उसमें मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और उन्होंने ये यकीन दहानी दिलाई जो इन्वेस्टर हजरात को, जो कस्टमर हजरात लाहौर स्मार्ट सिटी या फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी, क्योंकि दोनों एक ही प्रोजेक्ट है और दोनों के डायरेक्टर मुजीबुर रहमान साहब हैं। तो उस हवाले से जो वीडियो उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने मेंशन की है वो इंशाल्लाह वीडियो के जरिए हम आपको दिखाएंगे। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो जो एक इन्वेस्टर जो मैच्योर क्लाइंट होता है, मैच्योर जो कस्टमर होता है, वो ये चीज़ें ज़रूर देखता है। छोटी छोटी चीज़ों से उनको फ़र्क पड़ता है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आज भी इंक्लूडिंग आर चेयरमैन जाहिद रफ़ीक साहब, मलिक असलम साहब, ग्रुप CEO, हमारी जितनी टेक्निकल टीम और प्लस 8 के करीब हमारे डिज़ाइन कंपनीज जो हैं वो इस वक्त भी दुबई के अंदर मौजूद हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टाउन प्लानिंग के हवाले से, मास्टर प्लान की अप्रूवल के हवाले से वो सारी की सारी डिस्कस हुई हैं। और उसके अंदर इंशाल्लाह आपको जल्द खुशखबरी भी आएगी कि मोवेनपिक को हमने साइन कर लिया पूरे पाकिस्तान के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी में। तो इंशाल्लाह उसकी भी जो डिटेल्स हैं और उसकी भी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। रिगार्डिंग लाहौर के जो एक्सटेंशन है, जो हमारा ये जो मास्टर प्लान है, उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर बड़ी डेडिकेटेड हमारी टीम जो है वो जाफरशानी के साथ काम कर रही है, बड़ी मेहनत के साथ काम कर रही है। उसमें हमारे 8 डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं। तो मैं सिर्फ चाहूँगा कि हमारा एक पार्ट जो लगूना डिज़ाइन और प्रूव हुआ है उसकी मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहूँगा। अगर हम ये फर्स्ट टाइम है जी हम किसी को भी थोड़ी सी पब्लिकली पिक्चर को आगे लेके आ रहे हैं, अपना जो फेज़ 2 के मास्टर प्लान है हमारे। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा नोटिस करें, ये लगून एरिया है जो तकरीबन 600 कनाल के ऊपर है। इसके साइड्स के ऊपर 4 कनाल और 2 कनाल के विलास हैं जो दिए गए हैं। और हर विला ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि इनके सामने छोटी छोटी लेक्स और चीज़ें बनी हुई हैं। आपको 18 होल का गोल्फ कोर्स नज़र आएगा, अपार्टमेंट बिल्डिंग है, हाई राइज कमर्शियल एरिया का पूरा हब है, इसमें बड़े कमर्शियल प्लॉट हैं वो नज़र आएंगे। लेकिन इसके अंदर ना सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो हमने अभी तक आपको दिखाई नहीं है और इंशाल्लाह टाइम आते ही आपको दिखाएंगे कि जितना भी एरिया आप ये साइडों पे देख रहे हैं, ये वाला इसके राउंड में, इसके अगर हम इस तरह से हाफ करेंगे तो इस तरफ जो है हमारे ओवरसीज ब्लॉक है और इस लाइन के गोल्फ कोर्स की इस तरफ जो है एग्जेक्टिव ब्लॉक है। ओवरसीज के इस तरफ आपके 4 कनाल के, 2 कनाल के, 1 कनाल के, 12 मरले, 10 मरले, 7 मरले, 5 मरला के इस तरह से प्लॉट डेवलप हुए हैं और साथ में 3.5 मरला के इधर प्लॉट डेवलप हुए हैं। और इसी तरह कमर्शियल डेवलप हुआ है। इसी तरह एग्जेक्टिव 2 के भी इसी साइडों पे, इसकी साइडों पे सारे इसी तरह के हमारे जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट हैं वो डेवलप हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि चाहे एक बंदा का 3.5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट है या उसका 4 कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट है, उन सबको ये जो मेन हमारा हब है, जो इसकी फैसिलिटी है, इन सबको एक ही डिस्टेंस के ऊपर पड़ेगी। उनके अंदर कोई तफरीक नहीं की गई है और ये बड़ी डेडिकेशन से बनाया गया है। इस फेज़ की भी 4 से ज़्यादा कनेक्टिविटी बनती हैं और इंशाल्लाह इसकी जब कंप्लीट मास्टर प्लान हम रिवाइज करेंगे तो यू विल बी एस्टोनिश्ड कि स्मार्ट सिटी किधर किधर तक फैल चुका है और किधर किधर तक फैलने के इरादे रखता है। एक छोटी सी डिस्कशन जो मेरे से कुछ लोगों ने मुझे बताई डिस्कशन के हवाले से रिगार्डिंग 6 मरला के मार्केट में रूमर हैं जी 6 मरला की जो लोकेशंस हैं वो कहीं बैक पे जाके 6 मरला की लोकेशंस हैं। अच्छा चले, रूमर्स जो फैलाते हैं वो तो फैलाते हैं, उनका काम है, लेकिन जेडे मंदे ने ना मैं उन्होंने उत्ते रखूँगा। यानी कि एक भी बंदे ने मैप को पढ़ा ही नहीं,
دیکھا ہی نہیں کہ ابھی بھی آپ ایگزسٹنگ دیکھیں تو 6 مرلہ کے جو کمرشل ہیں وہ یا تو 100 فیٹ روڈ کے اوپر ہیں یا 175 فیٹ کی روڈ کے اوپر ہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ بندوں نے کہاں سے 96% جو ہمارے 6 مرلہ کے کمرشل ہیں وہ مین روڈز کے اوپر. اور کمپنی کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کون سے بندے بیٹھے ہیں جو اس کو ڈیزائن کریں جن کو سمجھ نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ 4 مرلہ کی کمرشل کی لوکیشن اچھی دے دیں گے اور 6 مرلہ کی لوکیشن اچھی نہیں دیں گے. مطلب کوئی سینس والی بات ہوتی ہے جس کو پھیلاتے ہیں اور جو مان جاتے ہیں میں ان کے اوپر زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ یار ایک کمپنی ہے. ابھی عمر بھائی نے ایک بڑی بات کی ریگارڈنگ 1200 پروجیکٹ حبیب رفیق نے کمپلیٹ کیے 75 سال میں. اس کی چھوٹا سا گلمس دے دوں کہ جو صرف پاور ہاؤسز ہیں پاکستان کے اندر جو پاور سیکٹر ہے اس کا تقریباً 65 سے 70% جو انرجی کے پروجیکٹ ہیں وہ حبیب رفیق نے کمپلیٹ کیے ہیں. یہاں لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں ساری اپنی عمر کے اندر نا 1200 گھر نہیں بنا سکتے. 1200 پروجیکٹ کہنا آسان ہے لیکن جب اس کو کرنے جاتے ہیں تو اس کی بہت میسو ورک فورس ہے, بہت میسو ڈیڈیکیشن ہے, ایک امید کے ساتھ کام ہوتے ہیں. اور یہ 1200 کے 1200 پروجیکٹ میں الحمدللہ سب کے پاس انٹرنیٹ ہے. کوئی ایک ایسا کنسٹرکشن کا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن آئی ہوں, کوئی ڈیلیز آئی ہوں, کوئی مصیبتیں آئی ہوں. ٹاپ آف دی لائن پروجیکٹ پاکستان کا کوئی بھی ایسا بڑا پروجیکٹ جو آپ دیکھیں گے ادھر حبیب رفیق کا نام آپ ضرور جڑا ہوا دیکھیں گے. اور یہ حبیب رفیق کے پروجیکٹ پاکستان میں جو ہم نے سعودی عرب میں کیے ہیں پروجیکٹ, یو اے میں جو پروجیکٹ کیے ہیں, ملیشیا میں جو پروجیکٹ کیے ہیں وہ بھی بے شمار پروجیکٹ ہیں انٹرنیشنل جو پروجیکٹس ہیں. ایک دو چیزیں جو اور مارکیٹ میں تھوڑی سی غلط چل رہی ہوتی ہیں اور میں تو سمجھا کے تھک جاتا ہوں ریگارڈنگ سلیکشن. ایک تو یہ 27 کو بیلٹ نہیں تھا, 27 کو صرف سلیکشن ہونی تھی, بیلٹ کی ہم نے ڈیٹ ہی نہیں دی ہوئی. تو ایک تو اپنے میڈیا کو اتنا رکھیں جتنا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 27 کو بیلٹنگ نہیں ہے, 27 کو سلیکشن سٹارٹ ہونی تھی جن لوگوں نے سیکنڈ بیلٹ کی سلپ لی ہوئی تھی. اور سلیکشن کے اندر بھی ہم نے آن لائن سلیکشن دی ہوئی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے ڈیسک میں سلیکشن نہیں دینی. میں نے کیٹیگریلی بہت سارے بندوں کو بتایا کہ ہم نے ڈیسک کے اوپر بھی سلیکشن دیں گے لیکن آن لائن سلیکشن بھی اویلیبل ہوگی, وہ لوگوں کے لیے زیادہ ایزی ہے. تو جو بھی میرے کلائنٹس ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ جو بھی بندہ ان کو سیکنڈ بیلٹ کی سلپس لے کے دے رہے ہیں ان کو آپ نے کوئی پروفیٹیبلٹیز یا اس طرح کی چیزیں نہیں دینی کیونکہ ہم اس کے اوپر کوئی چارجز نہیں لے رہے ہوتے. تو ہم نے یہ فیسلٹی کیوں دی کہ ہمارا بہت سارا کلائنٹ جو ہے وہ اوورسیز رہتا ہے. جب اوورسیز رہتا ہے تو وہ پاکستان آنے تک تو سلیکشن لوگوں کے پاس بچی نہیں ہوتی. تو ہم نے اس لیے آن لائن سلیکشن دے دی. پلس ہمارے کلائنٹ صرف لاہور میں تو نہیں رہتے, پورے پاکستان میں رہتے ہیں. تو بجائے وہ ہمارے آفس آئیں یہاں 6 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہوں, وہ اپنے اکاؤنٹ آن لائن بگائیں اور اپنی مرضی سے سلیکشن کر لیں تاکہ اس میں کسی بندے کا رول نہ ہو, نہ ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو سکے اور وہ اپنی مرضی سے سلیکشن کر سکیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ڈیسک کے اوپر سلیکشن نہیں ہوگی. ہمارے ڈیسک کے اوپر بھی سلیکشن ہوگی. جو اس کے باوجود اتنی آسانی کے باوجود بھی ہمارے آفس آ کے لائن میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم وہ آئے اور وہ سلیکشن کروا لے. اور انشاءاللہ یہ کل سے امپلیمنٹ ہم کر دیں گے کہ جو بھی فائلز جن کا جو شیڈیول ہے وہ 1 سال یا اس سے کم رہ گیا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی بندہ بائی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ 40% پہ اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو ہم اس کا شیڈیول جو ہے وہ 2 سال کا کر دیں گے, 2 سال سے ایکسٹینڈ کر دیں گے. آپ لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2.5 مرلہ اور 6 مرلہ کی بھی ہم نے 3.5 مرلہ والی امپلیمنٹ کر دیں گے کل سے. اس کی جو اکنالجمنٹ سلپ ہے اوورسیز 1 اور ایگزیکٹو 1 کے اندر جو ہے جن لوگوں نے ابھی بھی سلیکٹ کرنے ہیں وہ 30% کے اوپر سلیکٹ کر لیں اور جنہوں نے اوورسیز 2 میں کرنے ہیں وہ 25% کے, اوورسیز 2 اور ایگزیکٹو 2 میں کرنے ہیں تو 25% پہ کر لیں. اور یہ صرف اسی ہوگا, اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ہم نے بعد میں اس کے اوپر ایکسٹرا پیسے لینے ہیں. تو ہم 3.5 مرلہ 2.5 اور 6 مرلہ پہ وہی رکھیں گے کہ جتنے جمع کرا دی اسی کے اوپر آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. آپ کو ڈیوز اور جو فردر آ رہے ہیں وہ پے نہیں کرنے ہوں گے. جو آج یہ بات آئی ہے کیونکہ ہماری ٹیم ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے, سیکنڈ بیلٹ کی سلپ یس میرے پاس کم از کم بھی 12-14 لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے بھی سیکنڈ بیلٹ کی سلپ مانگی لیکن کیونکہ کلوز ہو چکی تو میں نہیں دے پایا. اور کنفیوژن بیسکلی یہ 16 ستمبر اور 2 ستمبر والی ہے. تو
یہ والا جو ہے نا آؤٹ آف سلیبس کوشچن آیا تھا آج، کیونکہ اس میں مجھے سلیکشن تھوڑی سی آگے کرنی تھی، تو خیر میری بات ہو گئی ہے. ہم آپ کو اگلے 10 دن کے اندر جن کو چاہیے، آف کورس ہمارے پاس لمیٹیڈ اس کے اندر آپشنز موجود ہیں، تو جن کو اگلے 10 دن کے اندر اندر چاہیے، اگر اس میں پہلے کلوز ہوگی تو اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اس لیے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس میں ابھی ورڈ کہوں گا تاکہ آپ سارے سن لیں کہ اگلے 10 دن کے اندر یا فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس میں جب ختم ہوتی ہے، اس سے پہلے جو بندے بھی لینا چاہتے ہیں سیکنڈ بیلٹ کی سلپ، وہ کل سے ہمارے آفس سے لے لیں تاکہ ان کے جو کلائنٹس ہیں اور جو ہمارے بھی کلائنٹس ہیں وہ دونوں خوش ہو جائیں. اور آف کورس اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمیں جو سلیکشن ہے پروسیس وہ پھر مہینے ڈیڑھ کے لیے آگے کرنا پڑے گا، لیکن کوئی بات نہیں ہے، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں پھر 10 دن کے بعد دوبارہ کائنڈلی اس طرح کی کوئی ریکویسٹ نہ آئے. اس میں پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ آپ کی طرف سے جب ہمارے فائنل فگرز ہمارے پاس ہوتے ہیں، میپ کے اوپر ہمارے پاس فائنل فگر ہوتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر جو بھی رد و بدل ہوتا ہے یا جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ میپ کے اوپر کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جو ریکویسٹ تھی، یہ میں نے ابھی بات کی مینجمنٹ کے ساتھ، اینڈ دے ہیو ویری کائنڈلی اپروو دس ریکویسٹ آلسو. پانچ دن اور آؤٹ، ٹھیک ہے جی، 15 ڈیز کر لیں جی، اس کو 15 ڈیز پہ کر لیں، اور انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ، لیکن میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں آج فیاض صاحب کا، جنہوں نے اس محفل کو ارینج کیا اور زبردستی جو ہے مجھے بلوایا اس ایونٹ کے لیے، اور اس کے بعد زبردستی منوانا شروع کیا، پھر 5 دن ایڈ کروا دیے. لیکن یہ دیکھیں اسٹیکس جو پیسہ ہے یہ پھر بھی بن جاتا ہے، اسٹیکس پھر بھی آپ کے واپس ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا جو ہمیں خیال ہے وہ ہماری ریپوٹیشن کا ہے، جس کو 75 سال لگے ہیں. 75 سال کے بعد حبیب رفیق کوئی ایسی لیگیسی نہیں چھوڑ کے جانی چاہتی کہ جہاں 75 سال میں اس کو پاکستان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی کہا جائے، اور ان چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کی وجہ سے ان کو ایک بدنامی لینی پڑے. تو ایسی کوئی چیز کسی کے ذہن میں نہیں ہوتی. تو ایک یہ لیگیسی ہے، اور اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے.